بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اولیائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ تقریب اس دینی ادارہ جامعہ محمدیہ میں محترم و مکرم جناب مولانا استاد القراء والحفاظ قاری محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر انتظام ختم قرآن پاک اور ان کے چھوٹے صاحبزادے عزیزم قاری محمد جمیل سلمہ الرحمن، ان کی دستار فضیلت کے سلسلہ میں تقریب منعقد ہے اور انہوں نے مجھے عزیزم قاری محمد جمیل سلمہ کی دستار فضیلت کے لیے حاضری کا حکم فرمایا. اس سے پہلے میں ختم قرآن کی ایک تقریب مسجد فرائزنگ ہال میں اور وہاں تقریر سے زیادہ وہاں کچھ تاخیر کا باعث بیٹھنا ہو گیا.
کیونکہ وہ حضرات پوری طرح اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، محفل کو زیادہ دیر ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں قاری صاحب سے، لیکن الحمدللہ کہ حسب وعدہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عثمان ذو النورین بن عفان اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ محترم حضرات، یہ قرآن پاک سیکھنا، پڑھنا اور پڑھانا، سکھانا، اس میں جو لوگ مشغول ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بہترین اور افضل لوگ فرمایا ہے، بہتر لوگ فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اور یہ بھی حدیث پاک ہے، کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں ان کو اس بات کا احساس خود بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام اتنا مقدس ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنا دیا ہے۔ ایک چیز ہے عاجزی اور ایک چیز ہے اظہار نعمت، کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ حبیب اللہ نے جو نعمت آپ پر کامل فرمائی ہے آپ اس کا چرچا کریں۔ حفاظ کرام، قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے تواضع کے اظہار میں اگر یہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، تو دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی دولت جس آدمی کے سینے میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا، جہنم کی آگ سے اسے محفوظ فرما دیا۔ اور حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا گیا، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے اور حفظ کر لیا ہے اس نے یا ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی توفیق دی کہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس بندے کو اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے آدمی کو اس نے دیکھا کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے قرآن کی نہیں، اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، یا اس کے پاس کثیر الاولاد ہے، وہ یعنی نعمتیں ہیں نا، مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس دولت قرآن ہے لیکن دنیا کا مال اتنا نہیں ہے، وہ کسی دنیا دار کو دیکھتا ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں ہمیں حضور نے فرمایا جب وہ کسی دنیا دار کو دیکھے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شخص قرآن کی توہین کر رہا ہے، یہ تحقیر کر رہا ہے۔ اس کو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ سب دولت قرآن کے سامنے ہیچ ہے۔ یعنی اگر کوئی کثیر المال ہے، کثیر الاولاد ہے، وہ اقتدار والا ہے، دنیا میں بڑی اس کے منزلت ہے، بڑا مرتبہ ہے، تو جسے دولت قرآن حاصل ہو وہ اس بات کا احساس ضرور کرے اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی کہ جو دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں، دل میں سمجھنا بھی ایسا ہے، دل میں بھی یہ سمجھے کہ مثلا اپنے دل میں احساس کرے کہ قرآن کا تو میں حافظ ہوں مگر میں گورنر کیوں نہیں ہوں، قرآن کا میں حافظ ہوں میرا بہت بڑا ویئر ہاؤس کیوں نہیں ہے، قرآن کا تو میں حافظ ہوں لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب
جناب محترم حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مولانا محمد بشیر صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باقاعدہ روایت ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ حافظ قرآن کے لیے یہ بات فخر کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص دولت سے اسے سرفراز فرمایا ہے. عالم قرآن کے لیے بھی قرآن پاک میں یہ لفظ صرف حفظ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہوا ہے. اس میں قرآن تلاوت کرنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، قرآن سمجھانا بھی ہے، یعنی تلاوت قرآن بھی ہے، تفہیم قرآن بھی ہے، تعلیم قرآن بھی ہے. یہ سارے مراحل اس کے اندر موجود ہیں. اور حضور فرماتے ہیں خیرکم، جو اس کام میں اس دولت سے جو سرفراز ہو گیا وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اور اگر اس کے اندر یہ خود اعتماد، اس کے اندر اس بات کو، اس نعمت کی قدر وہ جانتا ہو، تو پھر اسے کسی پر رشک نہیں آئے گا کہ میرے سے زیادہ فلانی نعمت ہے تو میرے سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے. فرمایا وہ ہر وقت شکر کی کیفیت میں رہے گا کہ سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی. آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اگرچہ اس میں تعریف کا پہلو بھی ہے لیکن میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حافظ یا قاری یا عالم یا دیندار بندہ مطمئن ہو اس حالت پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ کیا مطمئن ہے اپنی اس بات پر یا نہیں ہے؟ اس کے اطمینان کی نشانی کیا ہے؟ کیا سمجھتے آپ؟ ٹھیک ہے وہ ہر وقت ایک کیفیت میں بیٹھتا ہے تو شاید وہ مطمئن نہ. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا اطمینان اس بات پر کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، یہ دیکھنا چاہو تو اس بات میں دیکھو کہ اگر اللہ نے اسے اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اپنی طرح بنانا چاہتا ہے، تب وہ دولت قرآن سے مطمئن ہے. اور اگر اپنے بچوں کو مثال کے طور پر اس کے دل میں خواہش ہے، پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہے، مولوی ہے اور عالم ہے، اور پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ بیٹے کو تو میں برسٹر بناؤں گا، مجھے بڑا ذلیل رکھا ہے ساری عمر کمیٹی والوں نے، اور جناب مجھے میری تو عزت ہی نہیں کی، کبھی اوہے کر کے بلاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، میں تو بڑا ذلیل رہا ہوں. جی میرے ابا جی حضور کے پاس ایک ہمارے مولوی صاحب تشریف لائے، ان کے شاگرد تھے، مرید بھی تھے، لیکن سمجھدار، پورے باتوں میں سمجھدار نہیں تھے، معاملات میں. آتے ہی بات کی، شاہ جی میں تو بڑا ذلیل ہو گیا ہوں، مجھے لوگوں نے بڑا ذلیل کیا ہے، اور میں تو اب امامت نہیں کروں گا، میں نے کوئی بھینسوں کا کاروبار کر لیا ہے، میں وہ کروں گا، منڈیوں پہ بھینس دے. آپ نے مولوی صاحب پہلے تو توبہ کریں، آپ کو اللہ نے امامت کا شرف عطا فرمایا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام تو اللہ کے نبیوں کا کام ہے. امام ہونا اتنا بڑا منصب آپ کو ملا اور آپ اس کو ذلیل کہہ رہے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں آپ ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر لوگ پہلے ہی فرشتے ہوں تو ان کو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو بھی تو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. اب لوگوں کو آپ گلا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں سمجھتے. ارے جو اللہ رسول کو بھی ابھی نہیں سمجھے وہ تمہیں کیا سمجھیں گے؟ جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہی ان کو سمجھانا ہے. جب بھی وہ نہ سمجھیں تو یہ خیال کرو کہ مجھ میں کوئی کمی ہے. یہ کیوں خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ اگر تم سے بھی زیادہ با اخلاق ہوں اور اچھے ہوں، پھر انہیں تمہاری ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ہی امام بھی بن جائیں. ان کو تو ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو تربیت انہیں حاصل نہیں ہے وہ آئے تو ان کو بھی وہ تربیت دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام. اب یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو حافظ صاحب قاری محمد شفیع صاحب نے ساری زندگی انہوں نے پاکستان میں بھی اور یہاں بھی وہ خدمت قرآن میں، مسجد شریف کی خدمت میں وہ لگے ہوئے. تو اب یہاں آئے نا، اس کے بعد وہ بچوں کو ٹھیک ہے اسکول بھیج دیں اور ساری طاقت اس پہ صرف کر دیں. کتنے علماء ہیں ہمارے، ٹھیک ہے بھائی حافظ نہیں بننا، مولوی نہیں بننا،
بڑا ہو گیا بھائی، اب یہ سب کچھ ہو گیا، اب تم یہاں جو ہے نا ساری محنت کرو، ٹیوشن بھی پڑھو، فلان بھی کرو، اور ٹھپا نیا ہمارے خاندان پہ لگ جائے کہ ہم وکیلوں کے باپ ہیں، یہ ڈاکٹروں کے باپ ہیں جی، بڑی پیسہ بڑا ملتا ہے جی۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے بھی ڈاکٹر بنایا بچہ تو ایک کسی بینک میں لگایا تو جی 70,000 اس کی سیلری ہوگی سال کی جو ہے نا، اور 70,000 ملے گا اس کو۔ تو یہ بات صحیح ہے، مولوی کو 70,000 کہاں ملے گا، ساری زندگی بھی نہیں ملے گا۔ لیکن حدیث پاک کیا کہتی ہے جی؟ حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تجھے رشک آتا ہے دنیا پر اور تیرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے جتنی دولت اس کے پاس ہے، تو پھر تجھے اندازہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ کس درجے کی چیز ہے، اور جو تجھے دیا ہے وہ کس درجے کی چیز ہے۔ پوری کائنات میں سب نبیوں میں اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، رب نے یہ کتاب تو انہیں عطا فرمائی ہے، اور پھر تو سوچ کہ جو حبیب کو چیز دی جاتی ہے وہ سب سے بڑھیا ہوتی ہے، سب سے بڑھیا چیز ہوتی ہے، اعلیٰ جو حبیبوں کو دی جاتی ہے۔ تو جب رب نے اپنے کارخانہ قدرت میں سب سے پیارے کو وہ چیز عطا فرمائی جو سب سے پیاری ہے، جب اس سے تیرا سینہ مزین ہو گیا تو تجھے تو فخر ہونا چاہیے کہ مجھے وہ چیز رب نے عطا فرمائی ہے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ان کے توسط سے رب تعالی مجھے عطا فرما دی۔ کتنا بڑا شرف ہے اور کتنا بڑا کمال ہے۔ اور اس پر اطمینان کی نشانی کیا ہے؟ اطمینان کی نشانی زبان دانی نہیں ہے کہ کوئی آدمی منہ سے جو ہے نا چرب زبانی کرے اور کہے جی میں سب سے بڑا عاشق ہوں قرآن کا، اور ساری ہمت لڑائے دنیا کے لیے، نہ۔ اس کی سب سے بڑی نشانی، بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس پر بس چلے اس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ جس پر بس چلے، تو اولاد پر بس ہوتا ہے نا کہ چھوٹی عمر میں تو اولاد مانتی ہے نا، اور جو اچھی اولاد کی تربیت ہو بڑی عمر میں بھی مانتی رہتی ہے۔ تو جناب یہ ہے عادت اور طریقہ۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر خود اس کے اندر کیا کمال ہے کہ کوئی پہلے شروع کرائے، پڑھائے، کوشش کرے، پھر رستہ ملے گا۔ لیکن قرآن کے اندر بھی یہ کمال ہے کہ اور کتابوں کی طرف کوشش بھی کرو تو یاد ہوتی نہیں، قرآن پہ کوشش کرو گے تو قرآن تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا، قرآن پاک سنبھال لے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ حالانکہ پہلی امتوں میں قاری کوئی نہیں ہوتے، پہلی امتوں میں قاری پڑھنے والا تو ہوتا ہے، مطلب حافظ نہیں تھے۔ پہلی امتوں میں انبیاء حافظ تھے، انبیاء اپنی کتابوں کے حافظ تھے، لیکن امتوں میں حافظ نہیں تھے، کوئی 2 آیتیں کسی کو 4 آیتیں۔ اور اب تو یہ حال ہے ان امتوں کا کہ ان کی کتاب کا ایک حرف بھی نہیں ہے، ان کی کتاب کا ایک حرف بھی نہیں رہا دنیا میں، کیونکہ ان میں حافظ ہی کوئی نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان میں حافظ کوئی نہیں تھا نا۔ تو حال کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب جس طرح پڑھتے تھے، آج اس طرح پڑھنے والا ان کا ایک بندہ بھی نہیں، ایک بندہ نہیں، زبان ہی کوئی نہیں جس زبان میں وہ کتاب اتری ہے، زبان ہی ختم۔ انجیل کی زبان ختم ہو گئی، انجیل جس زبان میں اتری ہے ایک بندہ دنیا میں نہیں کہ اس زبان میں اس کو پڑھ سکے، ایک بھی نہیں، حتیٰ کہ پوپ بھی نہیں۔ یہ جو پوپ بوڑھے ابھی فوت ہوئے نا پیچھے، تو ہم نے لائیو ان کو دیکھا ٹی وی پہ، وہ پڑھتے تھے بیچارے، تھوڑے ناک میں کوئی چیز پڑھتے تھے انگریزی میں۔ میں نے اپنے ملک میں ایک پادری سے بھی کہا، میں نے کہا یار وہ کم از کم پوپ کو تو اصل زبان یاد ہونی چاہیے نا، پوری دنیا میں آخر ایک نشان ہے تمہارا، ہمارا تو کوئی نشان دنیا میں، پوری دنیا میں ایک نشان ہے، سب پوپ تو نہیں ہے نا کوئی۔ لیکن جو ہمارے بڑے پیر صاحب ہوں، مثال کے طور پر ہم کہیں جی بڑے قدوہ ہیں اور بڑے عمدہ ہیں، اور ان کو قرآن شریف نہ آتا ہو تو پھر وہ قدوہ ہوں گے وہ جی؟ ایک پیر صاحب کو کہیں جی ہمارے علاقے میں وہ آئے تو ایک بڑا اوترا گاؤں ہے وہاں ہمارے ضلع میں، وہ بڑے گستاخوں کا گاؤں ہے، تو وہ پیر جناب قسمت کا مارا اس گاؤں میں چلا گیا جی۔ وہ ایک سیاسی کام تھا، الیکشن ہو رہا تھا، تو پیر صاحب کو پتہ نہیں، ادھر جا گھسے اور تقریر کرنے لگے، تو تقریر کی جناب جو آیت پڑھی وہ آیت 2 جگہ سے غلط پڑھ دی۔ اب وہ مولوی جو صاحب وہاں پر تھے وہ تو دوسرے مسئلے کہتے، انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کی نظر تو عرش تک ہوتی ہے، تو آیت میں زیرہ زبرہ غلط پڑھ گئے ہو۔
جی بھئی آپ کے مریدین جب کرامتیں بیان کرتے تب تو کہتے کہ ہمارے پیر کی عرش پر نظر ہے، تو قرآن پہ نظر نہیں رہی آپ کی، زیر زبر غلط پڑھ رہے ہیں آپ، تو بیچارے نکلے وہاں سے دوڑتے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ چیک ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بڑا پیر ہے، کتنا بڑا عالم ہے۔ قرآن ہی نہ آئے جس کو سیدھا، وہ کس بات کا پیر ہے؟ قرآن پاک سیدھا نہ پڑھے گا تو کس بات کا پیر ہوگا وہ؟ دوسروں کی زبانوں پر کیا جاری کرے گا؟ پیر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو قرآن جاری کرا دے۔ تو اپنے ہی نہیں جاری ہو، پتہ ہی کوئی نہیں پڑھنا کہ ادھر کیا ادھر کیا۔ بندے کہتے ہیں بہت قرآن پڑھنے والے ہیں، پیر نہیں ہیں کیونکہ وہ عامل نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنا بڑا بھی عامل ہو لیکن قرآن نہ آتا ہو تو پیر کوئی نہیں، وہ پیر نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں عرض کر رہا تھا کہ پوپ صاحب اب پڑھے تو وہ بھی انگریزی میں، کہا جی پوپ آپ تو نشان ہے، کم از کم اس زبان میں پڑھو جس میں حضرت عیسیٰ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی پڑھیں کس طرح، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ بھی؟ ہو تو پڑھے نا۔ جتنی بھی بائبل سوسائٹیاں ہیں ہمارے پورے ملک میں، ہر گلی میں انہوں نے بورڈ لگا رکھے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ یار انجیل کو انجیل کی زبان میں ایک نسخہ تو دکھاؤ، کہتے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا جب رب نے اپنی کتاب اس اصل زبان میں رہنے نہیں دی جس نے اتاری ہے تو پھر تم بھی ضد نہ کرو۔ تو میں بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2000 سال ہی ہوئے ہیں نا، 2005 ہی ہے نا یہ میلاد عیسیٰ۔ تو ہمارے نبی کی ہجرت کی جو سال ہیں وہ بھی تو 1426 تو ہو چکے ہیں نا، اتنا تو تھوڑا عرصہ نہیں گزرا نا بھائی، بہت گزر گیا، 1426 سال تو ہو گئے نا۔ تو 1426 سال میں ایک سپارہ بھی ختم نہیں ہوا، سپارہ تو سپارہ رہ گیا۔ نبی پاک نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں کوئی آیت بھی کم نہیں ہوئی، اور کوئی آیت تو آیت رہ گئی، کوئی صدر بھی کم نہیں ہوئی۔ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہہ دوں، ہمارے ایرانی لوگ، ملک ایران والے لوگ آج تک، ایرانی جو ہے نا آج تک قرآن کی ایک آیت میں ضد کرتے ہیں۔ جی کیا ضد کرتے ہیں؟ ایک جگہ زبر ہے وہ زیر پڑھتے ہیں، آج تک ان کی ضد ہے۔ ایرانی اور ایرانیوں کے ماننے والے، ایرانی تو آپ سمجھتے ہیں کس مسلک کے لوگ ہیں جی، ضد کرتے ہیں کہ ایک لفظ میں ہم زیر پڑھیں گے، اور پڑھتے ہیں۔ ان کا ریڈیو ہے تہران ریڈیو، اس پہ جب بھی پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے وہ جی۔ اور کتنے عرصے سے، 1000 سال سے زیادہ ان کو بھی ہو گیا ہے، ایک زیر بس، ضد اتنی ہے بھائی ایک زبر نہیں پڑھنی، زیر پڑھنی جی، ایک جگہ ایک حرف پر زبر نہیں پڑھنی، زیر پڑھنی ہے۔ 1000 سال سے کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آج خود بھی اگر وہ ایران سے نکل کے پڑھیں تو زبر ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے بھائی آپ کے ذہن میں ہے؟ کون سی آیت ہے یہ زبر زیر والا جھگڑا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ ہم ارجلکم پڑھتے ہیں، یہ قرات ہے ہمارے اساتذہ کی، ابی ابن کعب کی، عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی، وہ ارجلکم پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایرانی کہتے جی ارجلکم پڑھے گی، اور دھونے والا نہیں، یہ مسے والا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ یہ پاؤں، یہ وضو والی جو آیت ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں 5ویں پارے سے، کہتے ہیں نہیں یہ برؤوسکم کے تحت ہے، یہ وارجلکم جو ہے یہ عطف جو ہے نا وجوہکم پر نہیں ہے اس کا، بلکہ قریبی عطف ہے برؤوسکم پر، یہ با کے نیچے ہے، لہذا ارجلکم نہیں ارجلکم ہے۔ ایک لام کے نیچے زیر بنانے پر وہ 5 کروڑ بندہ تلا ہوا ہے، لیکن یہ کلام کی طاقت ہے اور محمد عربی کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا ایک زبر کی زیر نہیں بنا سکی۔ تو کیوں نہیں بنا سکی بھائی؟ جہاں پوری کتاب نہیں رہی، یہاں ایک زیر نہیں اڑ گئی ہے جناب، ایک زیر پھنس گئی ہے گلے میں، کیوں نہیں بنتی؟ فرمایا بنے کیسے؟ ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم نے اس امت کے ایک بچے کا سینہ کھول دیا قرآن کے۔ اب قرآن کبھی صفحات میں نہ بھی رہے گا، دیکھ لو سرزمین روس کی، آپ کو اندازہ ہے 70 سال تک
خروشیف کی وہ تقریر آج بھی میرے اپنے ریکارڈ میں موجود ہے. خروشیف نے جب تقریر کی لینن گراڈ میں تو اس نے کہا روس کے اندر خدا کا تصور ختم ہو گیا, میں نے کک مار کے نکال دیا ہے, روس کی دھرتی پر الہ نہیں ہے. کون ہے جو آج بھی اس کا نام لیتے ہیں؟ قرآن پر پابندی, مسجدوں پر پابندی, اسلامی نام پر پابندی. کہیں قرآن کا نسخہ مل جاتا تو جلا دیا جاتا. 70 سال تک کفر ننگا ناچ کرتا رہا. لیکن اے اہل اسلام, جب بھی روس ٹوٹا ہے ہر گلی سے, ہر دوسرے گھر سے حافظ قرآن نکلا ہے. اوپر نام اور تھے, منقوف تھے, بڑکوف, اندر نور محمد تھے. جب پابندی اٹھی ہے وہ آگے اور لگایا ہے باقوف, خاپوخ, اور پیچھے نام نور محمد, غلام حسین. یہ وہ جب بھی پابندی اٹھی ہے رشیا وہ سیل ٹوٹا ہے سوشلزم کا, کمیونزم کا, تو فوراً وہ باقوف ختم, غلام حسین, نور محمد. ان سے لوگوں نے پوچھا بھئی کمال ہو گئی, بھئی تمہارا تشخص اسلامی تم کیسے رکھ سکے؟ قرآن تھا نہیں, چھپتا ہی نہیں تھا, چھپا ہوا ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. کمیونزم, کمیونسٹوں کے وہ ان کے بڑے بڑے ادارے, ان کے ایجنٹ پھرتے تھے قرآن پاک سنبھال, اور جو بھی اسلامی نام لیتا اس کو قتل کر دیتے تھے. آپ کو یہ دولت کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کتاب سے قرآن نہیں پڑھا, ہم نے ورقوں سے قرآن نہیں پڑھا, ہماری ماں کو یاد تھا, اس نے ہمیں اندر ہی اندر قرآن پاک پڑھا دیا. گھر کے اندر دروازے بند کر کے, ان کا بیٹا یہ یاد ضرور کرنا ہے, اسلامی نام بھی تمہارا نور محمد ہے. نور محمد, یہ انٹرویو میں نے خود پڑھا. ایک نوجوان کو کہا, اس نے کہا باہر میں بایوف تھا, اندر میں نور محمد تھا. میری ماں مجھے نور محمد ہی کہتی ہے. کہا ساری دنیا بایوف کہے, میں نے کبھی اپنے آپ کو بایوف محسوس نہیں کیا, ہمیشہ نور محمد ہی محسوس کیا. یہ اس دین کی برکت ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ دین غالب ہی ہو تو یہ زندہ رہتا ہے, یہ مغلوبانہ جنگ لڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلانے ملک نے ہمیں مار دیا, ہو مار دیا تو دین ختم ہو گیا. دین ختم نہیں ہوا. دین کیسے ختم ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کتنے مسلمان چھوڑ کے گئے بھائی, آپ کو اندازہ ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی دعوت سے جن لوگوں کو مسلمان کیا کتنے چھوڑ کے گئے؟ 1.25 لاکھ. جی اسد الغابہ اٹھا کے دیکھیں, 1.25 لاکھ, کم و بیش 1.25 لاکھ بندے ہیں. 1.25 لاکھ ریکارڈ کے اندر جو لوگ ہیں, عدد لکھا ہوا, عدد نام جن کے لکھے وہ اس سے بھی کم ہے, لیکن 1.25 لاکھ. ایک بات ہے کہ ان کی اتنی تعداد تھی, اور صدیاں کتنی گزری؟ 14. کتنی؟ 14. بولیے تو صحیح, آپ تو بڑے مجبور لگتے ہیں یار. تسی مجبور ہو تو اسی تو بھی بڑے مجبور. کمال ہو. آپ کو احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں ضرورت ہے تو سن رہے ہیں. اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں, من کو مصیبت ہے, تو میری تو ٹل گئی. میں نے آنے دا وعدہ سی, کوئی ذبح ہونے دا وعدہ کوئی بنا کے اتنا ذبح ہونا نہیں, تو پھر اس طرح آپ کیوں کرتے؟ میں تو ابھی جا کے ریچ ڈیل بھی واز کرنا سنہری مسجد میں. اور گرامی قدر حضرات, نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنی قوم چھوڑی بھائی؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ بندہ جی, یہ تاریخ میں لکھا ہے. آج 2-4 بندے اگر اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مار کھا جائیں, وہ کہیں یہ ملت ساری ڈوب گئی. میں نے کہا تمہارے منہ میں خاک, حضور کی ملت کو ڈبونے والا کوئی نہیں. حضور کی ملت کیسے ڈوبے گی؟ میرے آقا نے جو ملت قائم کی ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ صرف وہ جارحانہ صورت میں نہیں لڑتے, مدافعانہ بھی جنگ لڑتے ہیں. اور ہمارے اکابر نے یہ بات ثابت کی کہ اہل سنت کا طریق تبلیغ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. کہ ہندو کے ملک میں ایک اللہ کے رسول کا غلام جاتا ہے, اب اسے مغلوبانہ جنگ لڑنا آتی ہے, وہ فوج لے کر ساتھ نہیں جا رہا, اکیلا جا رہا ہے. اکیلا. بھائی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری, آپ سرزمین لاہور پہ قدم رکھا تو وہ فوج لے کے گئے تھے, اکیلے گئے تھے. تو کیا اعتماد تھا ان کے اندر؟ مار مار کے سب کو میں کشتوں کے پشتے لگا دوں گا, ڈھیر کر دوں گا بندے جا کے, جی ماروں گا. بھائی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں قبرستان بڑا بناؤں گا لاہور میں, اور میں نہیں,
انہوں نے کہا یہ اکیلے جا رہے ہیں، کافروں کا ملک ہے، سارے ہندو ماریں گے آپ کو؟ انہوں نے کہا ماریں گے تو مر جائیں گے، ہم سب کو اپنا بنائیں گے۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بھائی یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں، وہ تو جھگڑا چھوڑتے ہی نہیں نا، مولوی عام باشد کو چپ نہ شود۔ اب ہم انتظار کریں کہ وہ بھی مانیں گے؟ میں نے کہا وہ نہیں مانیں گے، لیکن تھرڈ پرسن غیر جانبدار مورخ مانے گا اس بات کو، غیر جانبدار مورخ ہسٹری لکھنے والا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمود غزنوی کی تلوار لوگوں کے سروں کو جھکا سکی، لیکن دل جھکائے ہیں تو علی حجویری نے جھکائے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لیڈر قاضی صاحب فلانے صاحب، میں نے کہا آپ کی بات تب بنتی ہے جب آپ کو ووٹ ملے، ووٹ ملے، لیڈرشپ آپ کی چمکتی ہے، ہمارے ولیوں کی بات بنتی ہے، وہ ووٹ لیتے نہیں ووٹ بناتے ہیں، مسلمانوں کی گنتی نری نہیں کرتے، وہ پہلے دل مسخر کرتے ہیں، ان کو خدا کے حزب میں داخل کرتے ہیں، حزب اللہ بناتے ہیں، پہلے وہ اللہ کی پارٹی خود تیار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ لیڈرشپ نہیں کرتے، نہ ووٹ لیتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، ماحول اٹھا کے دیکھو تاریخ، سب کے باپ دادا پنجاب کے اندر اٹھا کے دیکھو گے، کوئی سکھوں کی نسل سے کوئی ہندوؤں کی نسل سے ہوگا، لیکن ان کی زبانوں پر رسول نہیں آئے، رسول کے غلام آئے ہیں، لیکن آج پورا ملک اسلامی ملک ہو چکا ہے۔ اس طرح بڑھتا ہے، اس طرح دین بڑھتا ہے، اور ہم انہی کے وکیل ہیں اور انہی کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ہم کوئی مغلوب کرنے کے لیے نہیں، مغلوبانہ جنگ میں بھی اسلام کا پودا جو ہے لگانے والے مالی لوگ ہیں، اور ان کے مغلوبانہ صورت کے اندر بھی دین کا چمن ان کی طرف سے مہکتا رہتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ بلاغت ہے، حکمت ہے کہ قرآن پاک ہر لمحہ اس کے ماننے والے بڑھتے جاتے، اور اس وقت دنیا میں کتنی تعداد ہے جی؟ حضور کے بعد لوگ کہیں جی علماء کچھ نہیں کر رہے، قراء کچھ نہیں کر رہے، دین کے وارث کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا آپ بھی صرف کچھ نہیں سیکھا ہوا ہے، ذرا نظر تو کرو، نظر کرو نا، یہ نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے؟ کوئی نبی آئے ہیں بھائی؟ ماحول میں کوئی نبی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نبی تو اب جو دعویٰ کرے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا بھائی، نبی اب ہوگا؟ بتاؤ کوئی نبی ہوگا؟ اب تو جو نبی بھی آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دو نا، سبحان اللہ۔ اب تو حال یہ ہے کہ نبی بھی آئے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ تمہارا کیا حال ہوگا؟ اٹھاؤ سنن نبی داؤد شریف، کیا حال ہوگا تمہارا کہ عیسیٰ روح اللہ آسمانوں سے نازل ہوں گے لیکن مسلح پہ نہیں کھڑے ہوں گے، مسلح میں میرا امتی کھڑا ہو، امامت میرا امتی کرائے، محمد مہدی امامت کرائے گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ شان دیکھو اس امت کی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب تو یہ حال ہے سرکار، اب بتاؤ نا ماحول میں کیا گرمی ہے دین کی، کس کی وجہ سے ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا دوستو، کبھی غور ہی نہیں کی، بس تنقید ہے، یہ لوگ نہیں کر رہے، یہ لوگ نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیا پتا، آپ جائزہ لیتے ہیں؟ ہمارے پنجاب کے اندر احساس ہوا سکول والوں کو کہ شاید ہماری بھی کاروائی نہیں مانتے، اب انہوں نے بورڈوں پر لکھا، آئیے دیکھیے کہ ہم فروغ علم کے لیے کیسی خدمات انجام دے رہی ہے، ہمارے بورڈوں پہ لکھا ہے پورے پنجاب میں، ان کو کسی نے بتایا۔ تو ہم کیا لکھیں جی اپنے بورڈ پر؟ جامعہ محمدیہ کا بورڈ لگائے، آئیے دیکھیے فروغ علم میں ہم کس قدر مشغول ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر مشغول ہے۔ جب علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے تو یہ میرے استاد گرامی کے لفظ ہے۔ جب میری دستار، آج میں نے قاری جمیل کی دستار کی، میری دستار حضور کاظمی شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا، حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وقار الملت والدین حضرت مولانا وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں شخصیات نے میرے سر پہ دستار باندھی سن 1981 کے اندر۔ اور جس وقت میرے سر پہ دستار باندھ رہے تھے حضور کاظمی قبلہ، تو پتہ ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شے انتقال کرے مر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے فرما رہے ہیں، میرے بالکل قریب کھڑے ہیں، مجھے فرمایا بیٹا جو چیز انتقال کرتی ہے مر جاتی ہے، لیکن علم منتقل ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ آج تک میرے کانوں میں وہ جملہ رہتا ہے۔ استاد اکرام نے فرمایا اور جس چیز کا کہو نا انتقال ہو گیا، اس کا مطلب ہے مر گئی،
لیکن علم کا جب کہیں نا انتقال ہو گیا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہ علم کے انتقال کا مطلب ہے پہلے استاد کے سینے میں تھا، اب شاگرد کے سینے میں آ گیا ہے. انتقال علم. فرمایا انتقال علم سے ثبات علم ہوتا ہے. اور بیٹا یہ اس لیے نہیں دیا اور اس لیے دستار نہیں کی جا رہی کہ اس میں سلسلہ بند ہو جائے، بلکہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، جس طرح 14 صدیاں ہمارے اکابر نے کیا، اسی طرح اس دیوں کو جلائے رکھنا. اور یہ ہے وہ سلسلہ ہمارے اکابر کا جو آج تک بظاہر آپ دیکھیں کیا کاروائی ہو رہی ہے. بھئی کاروائی ہو رہی ہے، اس کے اثرات دیکھو کہ 1.25 لاکھ سے کتنے ہو گئے اس وقت اندازہ ہے آپ کو کتنے ہیں آپ؟ جی 1 ارب 25 کروڑ یہ تازہ جو ہے نا سروے ہے. 1 ارب بہت سے ہیں، پھر آپ آہستہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو تب تھے جب 1.25 لاکھ سے کم ہو گئے ہوتے تو آپ اس طرح کہتے بھی کچھ 25,000 ہو گیا. جب چیز بڑھ رہی ہو تو مطلب صرف نوٹوں کو بیان کرتے ہوئے آپ ہنستے ہیں کہ کل 1.25 لاکھ تھا آج 2 لاکھ ہو گئے. الذی جمع مالم وعددہ، مال گنتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ویل لکل ہیں. آپ کیوں بنتے ہیں؟ آپ اس بات پہ خوش ہوا کریں ہمارے آقا کی امت کتنی بڑھ گئی. حضور فرماتے ہیں میں فخر کروں گا قیامت کو، میرے آقا کی حدیث ہے، میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر کہ سب نبیوں کے پاس کسی کے پاس 2 صفحے ہوں گی میدان حشر میں، کسی کے پاس 4 صفحے، اور میرے پاس 80 صفحے ہوں گی. اور میدان بھی حشر کا کتنی لمبی کتنی چوڑی، 80 صفحے میری امت ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتیوں جب شادی کرو تو ہمیشہ اس نیت سے کے ساتھ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جس سے تمہیں یہ توقع ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے اولاد دے گا. اس میں سے کیوں کہ تمہارے ذمہ ان کا رزق نہیں ہے. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے جی رزق تھوڑا ہو جائے گا بندے چوکی ہوئے. میں کہا کوڑے دے پترو ہاتھ بھی تو اتنے زیادہ ہو جائیں کہ کم کرنے والے. میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک زمیندار تھا، 5-6 کلے زمین تھی اس کی، 6 بچے تھے اس کی، 6. وہ بالکل غریب تھا، جب اکیلا تھا غریب تھا، 6 بیٹے ہو گئے، 6 کمانے لگے، کروڑوں پتی ہو گیا. یہ کس نے فلسفہ بتایا کہ اولاد زیادہ اور رزق کم پڑ جاتا ہے؟ میں کہا حضور کی بات سنو. فرمایا حسن مت دیکھو، سیرت دیکھو، اور یہ دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کثیر الاولاد. فرمایا کیوں؟ فرمایا تم امت کی کثرت میں میرے ساتھ تعاون کرو کہ قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پر. اے نبیو، رب نے مجھے کتنی امت عطا فرمائی. لیکن یہاں تو ان رستے فکر سوچ ہی الگ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں. یہاں تو خیر پتہ نہیں کو کہتا ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے ملک میں وسائل کا بڑا تناسب غلط ہو رہا ہے. میں کہ پہلے جڑے ہیں تسی پہ دین دیو، یعنی جو ہے آبادی ہے ان کو تم دے رہے ہو، جو بعد آئیں گے وہ تم دو گے. اللہ کے بندے تو اتنا بھی نہیں پتا وہ ملک میں آبادی ہے کتنی، یہ بھی نہیں پتا. آپ مر گئے نا. تو عباس اطہر نے نوائے وقت میں لکھا ہے کہ بندہ کو 8-9 لاکھ نقصان ہوا ہے اور یہ ابھی تک 49,000 بتا رہے ہیں. تو دوسرے دن لطیف والے کا نوائے وقت میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے عباس اطہر، اس نے کہا ان کو کیا، ان کو جب ان کے ہونے کا پتہ نہیں تو نہ ہونے کی کیا رپورٹ دے. نہیں سمجھے؟ جب کسی کو ہونے کا ہی نہ پتا ہو تو نہ ہونے کی رپورٹ کون دے گا؟ نہ ہونے کا تو وہی بتائے گا جس کو ہونے کا پتا ہو پہلے. اس لیے بہرحال موضوعات بڑے لمبے حاضری ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو قرآن کا علم منتقل کرنا، یہ سوچ پیدا کرنی ہے. قرآن سیکھے وہ، اور صرف پڑھے ہی نہیں سمجھے بھی. اصل میں یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے کہ صرف تلاوت سے بھی ثواب مل جاتا ہے مگر ذہن نہیں بنتے. ذہن بنانے کے لیے پیغام سمجھنا بھی ضروری ہے. لہٰذا یہ جو مدارس بنے ہیں، از قبلہ مفتی محمد فاضل صاحب بیٹھے، ان کے بھائی مولانا مفتی محمد اسلم صاحب بیٹھے، قاری صاحب بیٹھے، تو یہ ایک ایسا مربوط سلسلہ انہوں نے قائم کیا. یہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، شاید آپ کو احساس نہ ہو. قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے برادر دوسرے قرآن سمجھاتے ہیں، یعنی وہ کورس پڑھاتے ہیں مولوی والا، جس سے کہ عربی پر عبور حاصل ہو اور قرآن سمجھنا شروع ہو جائے. یہ مربوط سسٹم اگر ہو نا پورا، کیونکہ صرف ناظرہ سے بات نہیں بنتی، صرف حفظ سے بات نہیں بنتی، کیونکہ تلاوت تو ہو گئی، تعلیم کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تعلیم ہوتی ہے اس کو سمجھنا. سمجھنے کے بعد پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے، وہ بھی اللہ ان کو کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ تیسرا مرحلہ ہے تزکیے کا، یزکیہم کا.
پہلا مرحلہ تلاوت، دوسرا مرحلہ تعلیم، تیسرا مرحلہ ہے یزکیہم، تزکیہ، ستھرا کرنا. ہمارے یہ اولیاء کاملین ہیں نا، وہ اس نصاب کو پڑھاتے ہیں، وہ ستھرا کرنا، مطلب ہے نفس کے کودوں سے بھی بندوں کو بچانا اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ کرنا. اصل منزل وہ ہے، پہلے تلاوت ہو، پھر تعلیم ہو، پھر تزکیہ حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سب منزلوں میں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، پورے مسلم ماحول کو، ہماری بچیوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس بات پر بھی غور کریں. بچوں میں کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھیں شاید بچیوں کو نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ بچوں کے پڑھنے سے اولاد میں علم منتقل نہیں ہوتا، زیادہ بچیوں کے پڑھنے سے منتقل ہوتا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ ماں جب تک بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اگر ماں پڑھی ہوئی ہو تو مکتب میں جا کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اتنے علوم تو ماں ایسے ہی انگلیوں پر پڑھا دیتی ہے. کلمہ کلام اسے آتا ہو، مسائل دینیاں جانتی ہو ماں، تو بچے کو باقاعدہ جو تعلیم کا دور ہے اس کے آنے سے پہلے ہی بچے کو وہ تعلیم دین سے آگاہ کر دیتی ہے. اس لیے بچیوں کو اسلامی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے اور ان کو باشعور ہونا بھی ضروری ہے. اور قرآن نے کئی رکاوٹ نہیں کی کہ لڑکے تو پڑھیں اور لڑکیاں نہ پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں کی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود پڑھایا، حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھایا، حضرت بریرہ کو پڑھایا، حضرت ام ورقہ کو پڑھایا. نبی علیہ السلام کی خادمہ ام ورقہ قاریہ قرآن تھی باقاعدہ، حضور پاک کو منزل بھی سناتی تھی اور ان کو حضور نے خود مدرسہ قائم کر کے دیا. حضرت ام ورقہ کو اٹھا کے دیکھے کتاب، حضرت عائشہ صدیقہ باقاعدہ فتویٰ جاری کرتی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتی تھی. حضرت ام ورقہ کا اپنا مدرسہ تھا، شہیدہ ہیں وہ، بڑا مقام پایا، صحابیہ بھی ہیں. تو اس لیے علیہ السلام یہ مہینہ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ تمسک، تعلق غیر مشروط اور اسی کے ساتھ اپنی معاشرت اور سوسائٹی اور ماحول اور روایات کو قائم رکھنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. قرآن سے غیر مشروط دوستی تعلق ہونا چاہیے. اور اس سلسلہ میں چونکہ ایک مکتب کا بھی تعلق ہے میرا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی شعور پیدا کریں کہ قرآن سمجھنے کے لیے صحیح جو ہے نا، آپ دیکھیے اگر آپ قطب مینار بھی دیکھنے جائیں نا یا تاج محل بھی، تو کہتے ہیں گائیڈ کوئی صحیح ہونا چاہیے، صحیح آگاہ صحیح کرے، بتایا صحیح بھی ہے مینار کدو بنے ہیں، ڈنگا کدن ہوا ہے، تریڑا کدو پی گئی ہیں، انج کی ہوا ہے. تو تاج محل دکھانے والا گائیڈ اگر ٹھیک ہونا چاہیے تو قرآن تک پہنچانے والا مترجم بھی صحیح ہونا چاہیے، مفسر بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ نہیں ایسا کو پکڑ لو جناب جہاں بھی آئے مکر اللہ کا، اللہ نے بھی مکر کیا، یخادعون اللہ، اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے. تو کیے نا ترجمے، میں کیا کروں پھر؟ تو اس قسم کا آپ ترجمہ پکڑ لے، جی ترجمہ پڑھنا ہمیں اس سے کیا کہ کس کا پڑھنا ہے. میں کہ کمال ہو گئی، سوٹ لینے عید واسطے تو 6 باری کپڑے نو چیک کرنا ہے، تو قرآن کا ترجمہ لے لگا یملا بن گیا جہاں مرضی لے لو جی، وہ کہڑا فرق پاؤں پہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک دال خریدنے جاؤ تو 6 بار تو آپ پھٹک کے دیکھتے ہو یار ویلیو اس کی کیا ہے، یہ کوئی ٹھیک کمپنی ہے، کس نے یہ پیک کی ہے. تو ترجمے کے وقت جو ہے نا بالکل ایسے جو مرضی جی لے آؤ، یہ بات غلط ہے. میں آپ کو جو ایڈوائس دوں گا، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ کہوں گا کہ آپ کے بھلے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک اگر انگریزی اردو جو بھی آپ سمجھتے ہو تو آنکھیں بند کر کے ایمان کے حوالے سے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ جس شخصیت پر آپ کر سکتے ہیں، وہ امام احمد رضا بریلوی. چوک لگے نا ان کے ترجمے سے کبھی آپ کے ایمان کی ٹھیس لگے تو قبر میں بھی حشر میں بھی کٹھے ہوئے تو پھڑ لینا، شاہ جی تو آنکھیاں پھڑیا سی محمد رضا ترجمہ بڑا گھاٹا کھا دے. میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، ایمان کا گھاٹا نہیں ہوگا. یہ شخصیت ہے، قرآن کا نرا ترجمہ نہیں کیا، ترجمانی کی ہے، حق ادا کیا ہے اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذمہ اور اس کی پوری ذمہ داری اس کو پورا کیا ہے اور ترجمہ بھی کیا، ترجمانی بھی کی. نہ تو لوگ بھی نہ بھی اعتبار سے کوئی دور کے لفظ لائے ہیں ترجمہ کرنے میں، کوئی ایسے نہیں کیا، وہ بھی درست ہے اور ایمان کا معاملہ بھی درست ہے. کوئی توہین نہ اللہ پاک جل شانہ کی شان الوہیت میں، نہ شان رسالت میں. یہ بات جاننا ضروری ہے. ترجمہ ایک تو پڑھا ضرور کرے لیکن کوئی ترجمہ اکیلا نہ پڑھے. یہ بھی بات کہوں میں، بات سے بات نکل آتی ہے کہ اکیلا ترجمہ پڑھنے کی عادت بالکل بچوں کو نہ ڈالیں چاہے انگریزی پڑھے ہوئے ہوں. اسی بیماری کی وجہ سے تورات زبور اصل عرف اس کے ختم ہوئے. کہ مثلا آپ صرف انگلش ٹرانسلیشن لے لیتے ہیں کہ ہم نے تو مضمون دیکھنا ہے، مضمون نہیں دیکھنا، لفظ بھی دیکھنے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صرف ٹرانسلیشن ہو آپ کے پاس، اصل متن قرآن کا ساتھ نہ ہو، آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ نظم قرآن کدھر ہے، کس لفظ کا کون سا معنی ہے. یہ اگر رائج ہو گیا تو اس کا بھی بڑا سخت نقصان ہوگا. یہی نقصان اٹھا رہے ہیں انجیل والے.
کہ اصل متن چھوڑ کے وہ ترجمے شروع ہو گئے. اب صرف ٹرانسلیشن اگر رائج ہو گئی نا، انگلش کی ہو یا پرشین ہو یا کوئی عربک یا کوئی اور بھی ہو، وہ نقصان دے گی. ہر وہ قرآن ہی خریدیں کہ نظم قرآن بھی جس کے ساتھ موجود ہو، معنی بھی موجود ہو، اور اس کی حواشی اور تفسیر بھی موجود ہو. اور اس میں امام احمد رضا بریلوی، ضمانت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کے مضامین کے ساتھ آپ کے دلوں میں ایک مہک پیدا ہو جائے، خوشبو پیدا ہو. وآخر دعوانا علیہ السلام کہ دو ذاتی نام اس لیے علماء کرام نے فرمایا تاکہ کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی مثل نہ کہہ سکے. ہے کوئی ایسا آدمی جس کے دو نام ہو ذاتی؟ یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کا خاصہ اسی میں پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے. یہ حضور ہی کی خاصیت ہے کہ حضور کے دو نام اور کسی کے دو نام علیہ وسلم آتے. جب ہم خالق کائنات کو واجب الوجود مانتے ہیں اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن الوجود مانتے ہیں، تو کیسے اس میں شرک آ سکتا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محاسن کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، آپ کا جو عالی منصب ہے اس اعتبار سے، آپ پر جو خالق کائنات نے قرآن مجید اتارا اس کے اعتبار سے، اور آپ کو جو خاتم الانبیاء کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اس بنا پر اب حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل مانتے ہیں.